میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کے حضور رجوع کرتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ جو دل کی تختی پہ لگا تھا وہ مٹ جاتا ہے اور دل مصفا ہو جاتا ہے. اور اگر یہ توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، تو اس نقطے کے ساتھ ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور یہ گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو دل پر سیاہی پھیلتی چلی جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر حق اور باطل کی تمیز نہیں رہتی. پھر گناہ کرنے کے بعد بھی شرمندگی نہیں ہوتی. جب انسان پہلا جرم کرتا ہے، وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، تو اس کا دل لرز جاتا ہے. اگر کوئی قاتل ہے تو پہلے قتل کے بعد اسے نیند نہیں آتی. میں نے ایک انسان کی زندگی اجاڑ دی، اس کی روتی سسکتی مائیں اسے یاد آتی ہیں، اس کے روتے بلکتے بچے اس کی راتوں کو اس کو ڈراتے ہیں کہ میں نے زیادتی کی ہے. لیکن جب وہ قتل پہ قتل کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پکا نمازی نماز چھوڑ دیتا ہے کسی وجہ سے تو سارا دن اسے بے چینی رہتی ہے. فجر کی نماز چھوٹ گئی کسی وجہ سے تو سارا دن ایک بے کلی رہتی ہے، ایک بے قراری رہتی ہے. حالانکہ رات شدت کی محنت مزدوری کی وجہ سے وہ سویا نہ ہو اور صبح اس کی آنکھ لگ گئی ہو، اس میں اس کا قصور بھی نہیں ہے، لیکن پکے نمازی کا دل سارا دن بے قرار رہے گا کہ میں آج اپنی صبح کا آغاز کیا اور رب کے حضور سجدہ ریز ہی نہیں ہوا. لیکن اگر وہ دوسری نماز بھی چھوڑ دے، تیسری بھی چھوڑ دے، تو ایک وقت آئے گا کہ روز نماز چھوڑتا ہے تو اس کو کوئی بے چینی نہیں ہوتی. کتنے بے نمازی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، انہیں کوئی بے قراری نہیں ہوتی، وہ چین کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ قرار کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، نمازوں پہ نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کی آنکھیں زنا کرتی ہیں، جن کی سوچیں آوارہ ہوتی ہیں، لیکن وہ رات چین کی نیند سو جاتی ہیں، قرار کی نیند سو جاتے ہیں. دل سیاہ ہو گیا ہے، باطن اجڑ گیا ہے، وہ حس ختم ہو گئی ہے، ضمیر مردہ ہو گیا ہے. تو ضمیر کیسے زندہ ہوگا؟ اور پھر اس کی حالت، منافق کی حالت بیان کی گئی اور مومن کی حالت. مومن گناہ کر بیٹھتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے جس طرح پہاڑ نیچے آ گیا، ابھی پہاڑ گرے گا تو اس کو کچل دے گا. وہ جلدی سے تلافی کرنا چاہتا ہے، توبہ کے دروازے کو ڈھونڈتا ہے اور اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے. اس کا بدن خوف خدا سے لرزتا ہے. اور اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تسلسل کے ساتھ گناہ کرتا ہے اور اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا. یہ علامت ہے کہ دل کی دنیا لٹ گئی ہے. یہ علامت ہے کہ اندر سیاہ ہو گیا. یہ علامت ہے کہ باطن اجڑ گیا ہے، احساس مر گیا ہے، ضمیر مردہ ہو گیا ہے. اسلام اور ایمان کا جو نور تھا اس کی روشنی کم پڑ گئی ہے، ماند ہو گئی ہے، نفاق کے پردے چڑھ گئے ہیں، دل کے اوپر زنگ آ گیا ہے. اب اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اب اگر اسے کبھی سوچ آ جائے تو پھر اس کو دوبارہ پلٹنا ہو تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. رب نے اپنے بندوں کے لیے مایوسی کو حرام کیا ہے کہ وہ میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. تم کتنے بھی جرم کیے ہوں، آجا میری دہلیز پہ پلٹ کے تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. کہاں گناہوں بھری زندگی اور یہ باد نسیم کے جھونکے، رب کی رحمتوں کا پیام. اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او بھاگے ہوئے انسان، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم. مجھے بتاؤ کوئی بھاگے ہوئے کو یوں آواز دیتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا مجرم کا تعاقب کرتے ہوئے پولیس کو؟ آپ نے سخت گیر استاد کو شاگرد کے پیچھے دوڑتے بھی دیکھا ہوگا. اللہ اکبر. لیکن پیار کا کیسا انداز ہے. میں کہا کرتا ہوں ساری دنیا کے شہد میں چھوڑ دو، اتنی مٹھاس نہیں ملے گی جتنی قرآن کے اس لہجے میں مٹھاس ہے. آواز آ رہی ہے، ذرا دیکھیے مجرم کو، باغی کو، سرکش کو، متمرد کو، جو اس کی حکموں کو توڑ کے جا رہا ہے، اس کی دہلیز کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان. ویسے انسان نسیان سے ہے، نسیان بھول جانے والے کو کہتے ہیں.
تو جو مالک کا در چھوڑ کے بھاگ رہے اس کو آواز دی جا رہی ہے، یا ایھا الانسان، او بھولے ہوئے، او اللہ کا در چھوڑ کے بھول گئے ہوئے، آجا پلٹ کے، ما غرک بربک الکریم، کیوں مغرور ہو گیا، کیوں جا رہا ہے، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ، کوئی مجرموں کو یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کوئی بھاگے ہوئے لوگوں کو یوں ہی سینے سے لگاتا ہے، یوں بھی پیار کرتا ہے، یوں بھی شفقت دیتا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، اللہ اکبر۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، وہ تو شاید کسی ہوٹل میں برتن مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے، لیکن ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا۔ باپ کی راتوں کی نیند لٹ جاتی ہے، پاگلوں کی طرح گھومتا پھرتا ہے، اس رشتہ داروں کو فون کرتا ہے، نکما ادھر تو نہیں آیا، اس کے دوستوں کو پوچھتا پھرتا ہے، تمہیں تو نہیں بتا کے گیا۔ اور اخبارات میں ٹیلی ویژن پہ اشتہار چھپتے ہیں کہ ہمارا اس نام کا بیٹا، کہنے سننے کا انداز یہ، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ، اس رنگ کا لباس ہے، وضاحت ایسی ہے، اس طرح سے ہمارے گھر سے گم ہو گیا، اتنے دنوں سے غائب ہے، اگر کسی کو ملے اس نمبر پہ اطلاع کرے، اتنا انعام دیں گے۔ اور ساتھ لکھا ہوتا ہے نیچے نوٹ، اگر وہ خود پڑھ رہا ہو تو واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور میں جب بھی کبھی یہ آیت پڑھتا ہوں تو میری نظر، جب یہ اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر اس آیت پہ آ جاتی ہے۔ رب بھی کہہ رہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان، آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا۔ آ تو صحیح اس کی چوکھٹ میں، الذی خلقک، اس نے کیوں تجھے کچھ کہنا ہے، وہ تیرا خالق لگتا ہے، آجا پلٹ کے۔ تو مالک کی دہلیز چھوڑ کے جب بندہ بھاگا تو آواز آئی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، میں تیرا رب بھی ہوں اور کریم بھی ہوں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، دیکھ میں تیرا خالق لگتا ہوں، میں نے تجھے دست قدرت سے بنایا ہے، تیرا ناک نقشہ سنوارا ہے، تیرے اعضاء کو توازن بخشا ہے، تجھے خوبصورتی دی ہے، تجھے حسن بخشا ہے، تجھے جوانی دی ہے، تیرے اعضاء کو صلاحیتیں دی ہیں، آنکھوں کو چمکنا سکھایا ہے، تیری زبان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، تجھے سوچتا ہوا دماغ دیا، دھڑکتا ہوا دل دیا، جذبات کا ایک جہاں تیرے سینے میں آباد کیا۔ مٹی کے ذروں سے اور پانی کی بوند سے بننے والا انسان آج جوان ہوا تو آج مالک کو بھول گیا، آجا پلٹ کے، میں تیرا رب لگتا ہوں، میں تیرا کریم مالک ہوں۔ تو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، جس کی روح سن لے اس کی آواز کو اور وہ پلٹ آئے، پھر مالک اس پلٹنے والے کہ گناہ نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے میرا بندہ میری دہلیز پہ آ گیا، فرشتوں میرا بندہ آخر میرے پاس ہی آیا ہے نا، میرے علاوہ اس کا کوئی رب نہیں نہ تھا کہ جہاں جاتا تم گواہ بن جاؤ، میں نے اپنے بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے، ساری خطائیں معاف کر دی۔ تو دل کے زنگ اتار کر کے اپنے مالک کی دہلیز پہ آؤ۔ دلوں کے زنگ کیسے اتریں گے؟ دل مصفا کیسے ہوں گے؟ دلوں کی پاکیزگی اور طہارت کا سما ہم کیسے کریں گے؟ آؤ، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے، دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں، تو دلوں کا زنگ اتارنا چاہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، تلاوت کلام مجید سے دلوں کا زنگ اترتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ تو اپنے مزاج کے اندر قرآن مجید کی تلاوت شامل کر لو، اور صبح شام اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر سنو، مجالس ذکر میں بیٹھو، اور دل کے اوپر لگے ہوئے زنگ کھرچ کے اللہ کی معرفت کا رنگ چڑھاؤ۔ یہ رنگ صبغت اللہ اگر دل پہ چڑھ گیا تو پھر یہ ایسا پکا رنگ ہے کہ یہ اترتا نہیں ہے۔ یہ دل کا چڑھا ہوا رنگ تمہاری پوری زندگی کو رنگین اور پرنور کر دے گا، لیکن اگر دل اللہ کی معرفت کے رنگ سے بے دور ہوا تو ساری زندگی گزر گئی۔ دیکھیے کیا مقصد ہے زندگی کا، جو بندہ اس دنیا پہ آیا اور اس نے مقصد زندگی ہی نہ پایا، بچپن سے لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے موت، آخر کوئی زندگی کا مقصد بھی تو ہے۔ اللہ نے حضرت انسان کو تمام مخلوقات پر فضل و شرف دیا، تو یہ کیا یہ مراحل طے کر کے قبر میں چلا گیا؟ کیا پھر اس نے پایا اس زندگی میں؟ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جل شانہ کہ
کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے وہ نابینا مراد نہیں ہے جس کی ظاہری آنکھوں میں نور نہیں ہے، اس سے وہ نابینا مراد ہے جس کا دل بے نور ہے، جو دنیا میں آ کر کے مقصد زندگی نہ پا سکا، جو وہی وظیفہ ادا کرتا رہا جو چھپائے اور حشرات الارض ادا کرتے۔ میں کہتا ہوں رزق حلال ہی صحیح، حرام نہ صحیح، حلال ہی صحیح، لیکن یہ کام تو چیونٹی بھی کرتی ہے۔ صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، رزق کماتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، موسم برسات کے لیے جمع کرتی ہے، اپنی بل میں لے جاتی ہے، اور یہی کام حضرت انسان بھی کرتا ہو تو پھر یہ اشرف کاہے کا ہے؟ رزق حلال تو چیونٹی بھی کماتی ہے، پرندے بھی اپنی غذا روز پوری کر دیتے ہیں، اگر یہی کام ہو۔ ہم کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا اچھا ہے، صبح ٹائم پہ کام پہ جاتا ہے، ٹائم پہ آتا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، رزق حلال کماتا ہے، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن یہ کام تو وظیفہ تو چڑیا بھی کرتی ہے، یہ وظیفہ تو چیونٹی بھی کرتی ہے، تو پھر یہ اشرف کیسے ہے، یہ افضل کیسے ہے؟ یہ افضل اس لیے ہے کہ اس دنیا پہ آ کے مقصد زندگی پاتا ہے اور اس دنیا میں رہ کے اپنے رب کی معرفت پاتا ہے۔ پہلے اپنی ذات سے آگاہ ہوتا ہے اور پھر اپنے رب سے آگاہ ہوتا ہے، اور جس کو اپنے آپ سے ساری زندگی آگہی نہ ملی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جس کو خود ہی